پہلی بات کیا ہے؟ نبوت۔ پہلی بات کیا ہے؟ نبوت۔ اللہ نبی کو منتخب کرتا ہے اپنے وحی کے لیے، اللہ نبی کو منتخب کرتا ہے توجہ رکھنا امت کی ہدایت کے لیے، لیکن انبیاء کا زمانہ، پہلے انبیاء کا زمانہ ایک محدود زمانہ تھا، ہمارے نبی کا غیر محدود زمانہ ہے۔ پہلے انبیاء کا دائرہ نبوت بڑا محدود تھا، ہمارے نبی کا دائرہ نبوت محدود تو ہے نہیں۔ اب توجہ رکھنا، پہلے کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلف آخر، جب ایک نبی چلے گئے تو دوسرا نبی آ گیا۔ اب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، نبوت باقی ہے، زمانہ نبوت باقی ہے، لیکن حضور سے استفادہ کرے تو کیسے کرے؟ قرآن بھی نہیں اتر سکتا، حضور پاک کی حدیث جو تھی وہ ہے، ان کے بعد حدیث کا اضافہ بھی نہیں ہے، امت استفادہ کیسے کرے؟ تو پہلے مسئلے کی ضرورت پیش آتی، امت نبی سے پوچھتی۔ اب اگر مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی، امت کس سے پوچھے گی؟ اب مجتہد سے پوچھے گی، فقہا سے پوچھے گی۔ پہلے امت کے لیے رہنمائی کا کام نبی کرتا، اب امت کی رہنمائی کا کام مجتہد اور فقیہ کرے گا۔ پہلے خدا کا نمائندہ نبی ہوتا، اب خدا کا نمائندہ فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے۔ نبی براہ راست نصوص پیش کرتا ہے اور مجتہد نبی کی پیش کردہ نصوص سے استدلال کرتا ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کے علوم قطعی ہوتے ہیں، مجتہد کے علوم ظنی ہوتے ہیں۔ بات سمجھنا، نبی کے علوم قطعی ہوتے ہیں اور مجتہد کے علوم ظنی ہوتے ہیں۔ نبی کا معاملہ وحی والا ہے، مجتہد کا معاملہ اجتہاد والا ہے، لیکن استدلال جب بھی کریں گے آپ مجتہد سے کریں گے، مجتہد کو چھوڑ کر تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے نبی تھا، اب نبی تو نہیں، ختم نبوت کی برکت سے مجتہد ہے۔ پہلے امت استفادہ نبی سے کرتی، اب امت نے استفادہ فقہا اور مجتہدین سے کرنا ہے۔ تو پہلے انقرار ہوتا نبی کا، اب انکار ہوگا فقیہ کا۔ پہلے لڑائی ہوتی نبوت سے، اب لڑائی ہوگی فقاہت سے۔ پہلے دشمن ہوتے انبیاء کے، اب دشمن ہوں گے علماء کے۔ اب لڑائی بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے میں درمیان میں بات آ گئی، ایک جملہ ذہن نشین فرمائیں۔ میں نے کہا نبی، اور نبی کے بعد کون ہے؟ مجتہد۔ پہلے دشمنین نبوت ہوتے، اب دشمنان مجتہد اور اجتہاد ہے۔ یہی وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، وتفسیرا لکل شیء کے بعد فرماتا ہے پہلی امت میں اجتہاد نہیں تھا، ان لم یکن انہم اجتہاد قط انما خص بذالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے، نبی تو آنا نہیں ہے۔ استفادہ کیسے ہوگا؟ نبی کی پیش کردہ نصوص سے مجتہد اجتہاد کرے گا اور مسائل نکال کے امت کے حوالے کرے گا۔ ایک بات کہ پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اس امت کا خاصہ ہے، اور دوسری بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ کے بعد بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث سے مبارک ہے، پہلی امت میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہیں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں پہلی امت میں 72 اور اب 73، یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ اس کی نشاندہی کی ہے ان ھذہ الفرقۃ التي زادت فی فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال بعض العارفین الذین هم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، جو علماء سے دعوت رکھے اور فقہاء سے بغض رکھے۔ پہلے فقیہ نہیں تھے، بغض بھی نہیں تھا، اب فقیہ ہے، فقیہ کا بغض بھی ہے۔ پہلے نبی تھے تو انکار نبی کا تھا، اب فقہاء تو انکار کس کا ہے؟ فقہاء کا ہے۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے یہ 73واں فرقہ کون سا ہے۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے بعد مجتہدین کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے رہنمائی نبی کرتے اور اب رہنمائی مجتہد کریں گے۔ میں اور آپ مجتہد تو نہیں ہیں، ہم مجتہد کے بعد مقلد ہیں۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مجتہد کا اجتہاد مانتے ہیں۔ نبوت کو مان لیں، انسان ہدایت کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ مجتہد کے اجتہاد کو مان لے، سارے مسائل میں رہنمائی مل جاتی ہے۔ اب اگر نبی بھی پاس موجود نہ ہو اور مجتہد اور علماء بھی موجود نہ ہو، اللہ کی قسم اس امت کو علاوہ گمراہی کی کوئی چیز مل سکتی ہی نہیں ہے۔ لیکن عالم جو آپ کی رہنمائی کرے گا، فقہاء سے مسائل کو لے گے، ایک شعبے میں نہیں کرے گا، تمام شعبے میں کرے گا۔ اگر آپ نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، خاتم الانبیاء کی زندگی میں جامعیت ہے تو نبی کی امت میں بھی جامعیت ہے۔ نبی نے ہر شعبے میں کام کیا ہے تو نبی کا وارث بھی ہر شعبے میں کام کرے گا۔ میرا ایک مرتبہ خواتین میں سبق تھا، بچیاں سبق پڑھ رہی تھی اور ان سبق کے اندر ایک غیر مقلدن بھی آ گئی۔ غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن ہوتی ہے نا، تو غیر مقلدن لڑکی آ گئی، اس نے مجھے ایک چٹ لکھی اور وہ کہنے لگی کہ یہ بتائیں کیا عورتیں کسی عالم کی بیعت کر سکتی ہیں؟ سوال سمجھنا،
کیا عورت کسی عالم کی بیعت کر سکتی ہے؟ میں نے کہا جس طرح مرد بیعت کر سکتے ہیں عورت بھی کر سکتی ہے۔ مردوں کا بیعت کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، عورتوں کا بیعت کا طریقہ الگ ہے، پردے میں بیٹھ جائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے باتیں ثابت ہیں اس طریقے پر بیعت کریں۔ مجھے وہ کہنے لگی اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ 6 شرطیں ہیں، آگے فبایہن واستغفر لہن اللہ۔ مجھے اس نے فوراً کہا مولانا صاحب آپ میرا سوال سمجھے نہیں، یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں سوال یہ نہیں کر رہی کیا عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کیا عورت عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے مجھے دلیل کیا پیش کی ہے کہ جب ایمان والی عورتیں نبی کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو 6 شرطیں ہیں، یہ شرک نہ کریں، قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، چوری نہ کریں، نبی کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، حضور ان کو بیعت کر لیں۔ نبی کی بیعت تک مجھے اختلاف ہی نہیں ہے، میں پوچھ رہی ہوں کہ عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ دلیل میں پیش کرتے ہو کہ نبی کی بیعت کرتی تھی۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات تو بتاؤ، نبوت کے دور میں جب مصلی کی امامت کی باری آتی، مصلی پر امام کون ہوتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا جمعے کے دن خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا جب نکاح ہوتا تو کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا صحابہ کو مسئلہ پیش آتا جواب کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا جب قرآن پڑھنا تو کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جب جہاد میں نکلتے قیادت کون کرتا؟ مجھے کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا اب مصلی پر نماز پڑھانی ہو تو نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے عالم۔ میں نے کہا خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے عالم۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے جی عالم۔ میں نے کہا قیادت کون کرے گا؟ کہتی ہے عالم۔ تو میں نے کہا بیعت کون کرائے گا؟ اب چپ ہو گئی، نہیں سمجھے بھائی۔ جب ہم عالم نبی کے وارث ہیں تو وارث تو ایک سوئی بھی نہیں چھوڑتا، وارث وہ تو ایک سوئی بھی نہیں چھوڑتا جب ہم نبی کے وارث ہیں۔ تو یہ کیا مطلب کہ باقی سارے کام ہم کریں گے، ایک بیعت والا نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ میں بتا کے رہا تھا پہلے امت کی رہنمائی کون کرتا؟ نبی۔ اب کون کرے گا؟ فقیہ، مجتہد، عالم۔ ظاہر ہے اس درجے کا مجتہد مطلق نہ ہو، مجتہد فی المذہب ہے اس درجے کا نہ ہو، اصحاب الترجیح ہے اس درجے کا نہ ہو، اصحاب التمیز ہے اس درجے کا نہ ہو، ناقل مفتی ہے کسی درجے میں تجزیہ کرے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ پہلے نبوت اور نبوت کے بعد کیا ہے؟ اجتہاد۔ ہم نبوت بھی مانتے ہیں اور نبوت کے بعد اجتہاد بھی مانتے ہیں۔ جب نبی تھے نبی کے پیچھے صحابہ ہیں، جب نبی چلے گئے ہیں پھر پیغمبر نے امت کو حوالے کیا ہے علماء کے، امت کو لوارث نہیں چھوڑا۔ یہ مسئلہ سمجھائیں گے، خدا کی قسم اب آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہم یہ بات سمجھاتے نہیں، علماء سے تعلق کو جوڑتے نہیں ہیں، پھر عوام میں گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔